السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محبت بھی کیا چیز ہے؟ محبت انسان سے نیند چھڑوا لیتی ہے۔ محبت انسان کو اپنے نرم و گداز بستر سے الگ کر دیتی ہے۔ محبت میں انسان جہاں اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کے نذرانے بھی پیش کرتا ہے، کبھی آنسوؤں کی صورت اور کبھی سرگوشیوں کی صورت۔ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان کے وقت اس سے مناجات کا انتظار کرتے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تنہائی میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اہم ترین مظاہر میں سے ایک مظہر ہے رات کا قیام۔ ارشاد باری تعالی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نفل نماز سب سے افضل نماز ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، اس کی سنتیں ہیں۔ پہلی چیز ہم دیکھیں گے، رات کی نفلی نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعتیں ہیں۔ ہاں، شرط یہ کہ ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 13 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ دونوں احادیث بخاری کی ہیں۔ کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو تو اس کے لیے مسواک کرنا اور سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کرنا سنت ہے۔ آخری آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک الحمد، یا اللہ ہم تیرے لیے ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی آسمانوں اور زمین
اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین، وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، اور تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو برحق ہے۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَلِقَاؤُكَ حق، اور تیری ملاقات حق ہے۔ وَقَوْلُكَ حق، اور تیری بات سچی ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق، اور جنت سچی ہے۔ وَالنَّارُ حق، اور آگ حق ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ حق، اور تمام نبی برحق ہیں۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، اور رات کی نفلی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعتوں سے کیا جائے تاکہ بعد کی لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور سنت ہے رات کی نفلی نماز کا آغاز اس دعا سے کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، یا اللہ اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، مجھے اپنے حکم سے ان اختلافی باتوں میں حق کی طرف ہدایت دے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قیام اللیل کو لمبا کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران عذاب کی آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا، مثال کے طور پر یوں کہنا، اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور رحمت کی آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا، مثلا یوں کہنا، اللہم انی اسألک من فضلک، اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح کرتے، اور جس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ قیام اللیل محبت کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت وقت اور بہت ہی افضل کام ہے۔ کیسے قیام اللیل کا پابند بنایا جائے اپنی ذات کو، کیسے اس کے لیے اسباب فراہم کیے جائیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ نمبر 2، رات کو جلدی سویا جائے۔ نمبر 3، دوپہر کو قیلولہ کیا جائے۔ نمبر 4، گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔
اور نمبر 5، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیام اللیل نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنی خطاؤں اور گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ بس جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، ان قریب ایسا شخص کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اسے گناہ یاد آتے ہیں، وہ سوچتا ہے میں کیسے توبہ کروں، میں کیسے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ توبہ کرنے کا پہلا مرحلہ ہے، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں نا، کسی تردد کے بغیر اسے ختم کر دیں۔ انسان گناہ کو چھوڑنے کے لیے سوچتا ہے نا، سب سے پہلی بات جو اس کے دل میں آتی ہے وہ یہ کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں، میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا، تو جڑ سے کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ گناہوں کو چھوڑنے نہیں دیتی، جبکہ گناہوں کو چھوڑنا افضل ہے۔ پھر کیا کریں؟ دل میں پختہ نیت کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور انسان اسی وقت ارادہ کرتا ہے جب اسے ندامت ہوتی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اور ان تمام لوگوں سے اپنی جان بچا لیں جن کے ذریعے آپ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان کو چھوڑیں تو کہاں جائیں؟ اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ۔ کوئی بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو کسی کا معافی طلب کرنا بے حد پسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کے بعد یہی آیت تلاوت کی تھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ
जो इल्म के बावजूद किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते, यानी इसरार नहीं करते। जो चीज़ इंसान को बचाती है, हर हाल में अल्लाह ताला का ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार और नेक आमाल करने की कोशिश। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई के पीछे नेकी करो, वो उसको मिटा देगी। तो नेक आमाल गुनाहों को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला, मोहब्बत करने वाला, करम करने वाला है। जितनी मोहब्बत माँ अपने बेटे के साथ करती है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला करते हैं। इसलिए अल्लाह की तरफ लौट जाएं, तौबा कर लें, उसकी तरफ रुजू कर लें, उसकी रहमत से उम्मीद बांध लें। वो कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। याद रखिएगा, तौबा से कभी गाफिल नहीं होना, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी मौत कब आ जाए। और अगर गुनाह करते ही चले गए तो उसके असरात बहुत बुरी तरह से जकड़ लेंगे। अल्लाह के हुजूर तौबा करनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला का साथ चाहते हैं। और जहानों के बादशाह ने खबर दी है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु मअस-साबिरीन। कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी जमात अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत बड़ी जमात पर गालिब आ गई। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है, यानी अपनी कुव्वत से नहीं, अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह ताला की कुदरत से, उसके इरादे से लोग गालिब आएंगे। ग़ज़वा बदर में देखिए, मुसलमानों की तादाद कितनी कम थी, लेकिन अपने दुश्मनों पर गालिब आ गए, हालांकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा कराम जंग के इरादे से नहीं निकले थे। अबू सुफियान के तिजारती काफिले पर, उसके साजो सामान पर कब्जा करने के लिए निकले थे। अबू सुफियान को उनकी आमद का इल्म हुआ तो उसने एक शख्स को मक्का में ऐलान करने के लिए भेजा, अपना काफिला बचा लो, मोहम्मद और उसके साथी उसे लूटने के लिए मदीना से निकल पड़े। इस काफिले में क्या था? कुरैश मक्का के बहुत ज़्यादा साजो सामान थे, ख़ासतौर पर खाने पीने का सामान। जो ही पैगाम मिला, मक्का के बड़े बड़े सरदार अपनी शान और शौकत और कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए उठ खड़े हुए। यहाँ तक कि अबू जहल ने कहा, अल्लाह की कसम हम वापस नहीं लौटेंगे, यहाँ तक कि बदर के मकाम पर पहुंचकर वहाँ 3 दिन क़याम करेंगे। इस दौरान हम ऊँट ज़िबा करेंगे, शराब नोशी करेंगे, मौसीकी की महफिलें मुनक्किद करेंगे, अरबों पर हमारी धाक बैठ जाएगी, फिर कभी भी बाकी अरब हमारा सामना करने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िकल नाइट्स तो मुनक्किद नहीं हो सकें, अलबत्ता अबू जहल और दूसरे मक़तूलीन का मातम करते ज़रूर नज़र आए। उन लोगों की तादाद तकरीबन 1000 थी। वो हर रोज़ 9 से 10 ऊँट ज़िबा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वालों की तादाद 313 थी। उनके पास सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, जिन पर वो बारी बारी सवार होते। इस बेसरो सामानी के बावजूद उन्होंने बड़े बड़े सरदारों को कत्ल कर डाला और धूप में पड़ी रहने की वजह से लाशें गल सड़ गईं, तो उन्हें घसीट कर मैदान बदर के गड्ढे में फेंक दिया गया।
تو اہل ایمان کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب کر دیا۔ یہ ان کے صبر کا پھل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہنا اور جہاد میں پیش آنے والی تھکاوٹ اور مشقت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی اور اپنی اطاعت پر جمے رہنے کی اور اپنے احکامات پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو خوش نصیب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی صورت کیا ہے؟ نماز، صلاۃ، جو آسمانوں پر بلا کر فرض کی گئی۔ ایک طرف فرائض ہیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے وہ نوافل ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنا ہے، یہی اس سے تعلق کا اظہار ہے۔ ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کی زندگی کا رخ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ صرف ایک اللہ اس کی ساری سرگرمیوں کا محور و مرکز بن جائے۔ ایسے شخص کی زندگی کو خدا رخی زندگی کہہ سکتے ہیں، اللہ اورینٹڈ لائف کہہ سکتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے۔ ہاں، نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور محبت کرنے والے کو قرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس قرب میں ہوتا کیا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جو نوافل کے ذریعے سے قائم ہوتا۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے دن اور رات کی نفلی نمازیں کون کون سی ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان شخص جو ہر دن 12 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے یعنی 4 سنتیں، اور 2 اس کے بعد یعنی 2 سنتیں، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ کون ہے جسے جنت کا گھر پسند نہیں؟ گھر بنانا ہے تو رب کا قرب تلاش کریں، اس وصیت پر عمل کریں۔
یہ 12 رکعات نمازیوں کے لیے یقیناً پہلے ہی ان کی عادت کا حصہ ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتے وہ بھی ضرور اللہ کے قرب کے لیے اس کو سوچیں اور فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ دوسری نماز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہے چاشت کی نماز ہے۔ یہ 360 صدقوں کے برابر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، لہذا ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانے کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھوں، اور تیسری یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کروں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور اذان ظہر سے تقریباً 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے، اور اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو، اور اس کی کم از کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ چاشت کی نماز کو اسی طرح سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور سیدنا ابو ہریرہ نے اس وصیت کو اپنی جان کا حصہ بنا لیا۔ تیسری نفلی نمازیں عصر سے پہلے 4 رکعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ چوتھی نفل نمازوں میں سے مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ 5ویں نفل نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام نووی کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ الہی توفیق عطا فرمانا۔ اب بات آتی ہے نوافل کی ادائیگی کی، مسجد میں یا گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ نے فرمایا، انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسے ہوتی ہے جیسے فرض نماز کو نفل پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی شخص کی ایک ایسی نفل نماز جسے وہ اس جگہ پر ادا کرے جہاں
اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان احادیث کی بنا پر نفل نمازوں کو گھروں میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفلی نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں نوافل کی ادائیگی سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ ہے کہ انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل نمازیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کبھی قرب کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، اگنور نہیں کرتا۔ یا اللہ توفیق دینا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کتنا بڑا مقام پا جاتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ اپنے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ سعادت مند خوش نصیب کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے اپنے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ قرآن سے محبت کرنے والے کتنا بڑا مقام پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر والے قرار دیتے ہیں۔ ابو عبداللہ بن بشر القطان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سہل بن زیاد سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے پڑوسی تھے۔ ان کی مسلسل تہجد کی نماز کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت کے اہتمام اور درس قرآن کی کثرت کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے قرآن ان کی دو آنکھوں کے درمیان میں ہی رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کرنی ہے، قرآن حکیم سے محبت کرنی ہے، یہ ہے محبت کرنے والوں کے انداز۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسان زندگی میں مختلف حالات و واقعات سے گزرتا رہتا ہے۔ کبھی اسے گھر میں رہنا ہے، کبھی اسے گھر سے باہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انسان کو سواری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سواری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ انسان اپنے پاؤں پر چل کر زیادہ دور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کی ہے، کچھ چیزوں کو اس کا مطیع بنا دیا تاکہ وہ انسان کے لیے سواری کا کام دے سکیں۔ ابتدائی طور پر تو انسان گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور چوپایوں پر سفر کرتا تھا۔ پھر انسان نے سمندر کے امکانات کو استعمال کیا، بحری کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی
گاڑیاں، جہاز اور اس سے بڑھ کر بہت تیز رفتار سفر کے ذرائع وجود میں آ رہے ہیں۔ گھوڑے سے لے کر جہاز تک سب سواریاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسخیر کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ممکن ہوا کہ ہم ان کو استعمال میں لا سکیں۔ یہ سواریاں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جو انسان اس چیز کو سمجھ جاتا ہے وہ بےتاب ہو کر پکار اٹھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں لاتے۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سواری پر بیٹھتے ہوئے اور سواری سے اترتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرنا، اس سے ان ٹچ رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا طرز عمل۔ یا اللہ، تو نے ہمیں سواریوں جیسی نعمتیں عطا کیں، الحمدللہ۔ یا اللہ، تو ہمیں توفیق دینا، ہر موڑ پر، ہر مقام پر تجھے یاد کر سکیں، تیرا ہی ذکر، تیری ہی فکر، تیری ہی یادوں میں زندگی بتانے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انسان کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، اس کے پاس اولاد جیسی نعمت ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، غم پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، فکریں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ خریدتا تو نہیں ہے کوئی، محنت بھی نہیں کرتا، لیکن کتنی نوعیت کی فکریں لاحق رہتی ہیں۔ کیسے اس غم سے بچیں، کیسے فکر سے دور ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے دعا کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ یا اللہ، میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ، فکروں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا اللہ، غم سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا اللہ، غم تو انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، وقت کو، حیات کو کھا جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ غم تو کینسر کی طرح ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کے غموں سے، پریشانیوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا اللہ، جتنے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، غم کی کثرت ہو گئی، اے پاک پروردگار ان کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ آمین ثم آمین۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے جگر گوشوں کے لیے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اولاد کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد اپنے اچھے برے کو جب نہیں سمجھتی، اولاد جس وقت رائٹ اینڈ رانگ کو نہیں پہچانتی، اولاد جب اپنے حالات کی اصلاح خود نہیں کر سکتی، تو محبت کرنے والے محسن والدین ان کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الہی، ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور الہی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، اور الہی ان بچوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے
اپنے دین کی دعوت کے لیے منتخب کر لیجئے، اور الہی ماں باپ کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اور آئندہ ماں باپ کو توفیق دیجئے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے قابل بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سجدوں کی کثرت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بچھا دینا نماز کا ایک رکن ہے، اور سجدے کی ادائیگی زمین پر ناک اور پیشانی رکھنے سے ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب گھٹنے ٹیک دیے جائیں، اور جب انسان اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دے، ہاتھ کی 10 انگلیاں اور پاؤں کی 10 انگلیاں جب قبلے کی طرف رخ کر لیں، تو اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو، اور قرآن مجید میں اس کی تائید ہوتی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سجدوں کی کثرت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی ہے، انکساری ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور سب سے عزت والا عضو اللہ تعالیٰ کے آگے مٹی میں رکھا جاتا ہے۔ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اس کا اجر کثیر ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، آپ کے لیے پانی اور کوئی ضرورت کی چیز لاتا تو آپ نے مجھے فرمایا، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سل، فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرو۔ میں نے کہا، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا، کچھ اور؟ میں نے کہا، بس یہی کافی ہے۔ فرمایا، پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ سجدہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو معاف کرنے کا ارادہ کریں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے، جو بھی میری عبادت کرتا تھا اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ فرشتے ان کو نکال لائیں گے، اور ان کی پہچان سجدوں کے نشانات کی وجہ سے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم پر رحمت کرنے کا ارادہ کریں گے تو اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ انہیں جو بھی اس آگ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں انہیں نکال لاؤ۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ، تو وہ ان سب کو نکال لائیں گے۔ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، اور وہ انہیں سجدوں کے اثرات سے پہچانیں گے۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ سجدوں کے اثرات کو کھا لے، اس لیے وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، آگ ابن آدم کو سارے کا سارا کھا لے گی مگر سجدوں کے نشانات نہیں۔ اور سجدے کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات کافی ہے کہ باقی حالتوں کے مقابلے میں اس میں دعا قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے سجدوں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے،
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔